السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں پیر کی رات اور اپریل کی 27 تاریخ، جبکہ پاکستان میں منگل کی صبح اور اپریل کی 28 تاریخ ہے۔ ناظرین، سیدھا خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور پہلی خبر آج پاکستان سے ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان آج جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کم از کم 2 مقامات پر جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں افغانستان کی سائٹ پر کم از کم 4 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ جبکہ پاکستان کی سائٹ پر بھی کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جو خبریں پہلے شروع ہوئیں وہ یہ تھی کہ اسپن بلداغ کے ایریا، جو کہ چمن بارڈر ہے، بیسیکلی قندھار کے ساتھ ملتا ہے، پاکستان کا بلوچستان کا ریجن، وہاں پر پاکستان پر افغانستان کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا، جس میں کہ پاکستان نے جو افغان طالبان کی اس خطے میں کچھ چوکیاں تھیں ان کو نشانہ بنایا، اور افغان طالبان نے بھی پاکستان کی پوزیشنز کو نشانہ بنایا، جس سے کہ دونوں جانب سے مسلسل فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، اور اس میں کچھ لوگوں کی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اور جو جھڑپوں کا آغاز ہے بنیادی طور پر پیر کے روز یعنی آج کے دن صبح روغنائی کے علاقے میں ہوا، جو چمن شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ہے۔ اور وہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ سارا دن جھڑپیں ہوتی رہیں، جبکہ چمن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے مطابق وہاں پر کوئی زخمی تو نہیں لائے گئے، لیکن افغان سائڈ پر کیجویلٹیز کی خبریں ضرور ہیں۔ جبکہ کچھ اور اطلاعات قبائلی ضلع باجوڑ سے بھی آئیں، جہاں پر کہ آج تقریباً سارا دن ایسی اطلاعات آتی رہیں کہ افغان سائڈ سے پاکستان پر فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور مارٹر کے حملے بھی ہو رہے ہیں۔ کئی ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر نظر آئی جہاں پر کہ شہری اپنی جان بچاتے نظر آ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں سیفٹی کی طرف، کیونکہ کچھ جو شہری علاقے ہیں، آبادی والے علاقے ہیں، وہاں پر بھی افغان طالبان کی فائرنگ اور موٹر گولوں سے لوگ کافی متاثر ہوئے۔ جہاں یہ حملے ہوئے وہ سالارزئی کا علاقہ ہے، اور پھر ساتھ لگڑئی، چارمنگ اور سالارزئی، یہ 3 علاقے ہیں جہاں پر کہ فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جس میں کہ پاکستانی سائڈ پر بھی کچھ لوگوں کی زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ جبکہ افغان طالبان نے پھر پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان نے جو ان کا کنڑ صوبہ ہے، جو پاکستان کی اسی سرحدی پٹی سے ملتا ہے، وہاں پر اسد آباد اور اس کے ساتھ جو کنڑ یونیورسٹی کا علاقہ ہے، اس پر پاکستان نے ڈرون اور فضائی تھے یعنی فضائیہ کے ذریعے بمباری کی ہے۔ یہ افغان طالبان کا دعویٰ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں کم از کم 4 افغان شہری جاں بحق ہوئے، جبکہ کم از کم 70 افراد زخمی ہوئے۔ تو ایک سیریس ایسکیلیشن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ کئی ہفتوں تک خاموشی تھی۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا ایک بہت مثبت بیان سامنے آیا تھا، جس میں کہ انہوں نے اپنے میڈیا کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، منفی خبریں نہ دیں۔ لیکن یہ واقعہ ہوا، اور ایک مرتبہ پھر یہ سرحد یعنی پھر ہیٹ اپ ہو گئی ہے، گرم ہو گئی ہے، یہاں پر معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ اور جو چین کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سالفی کا کردار، بہت اچھا کردار انہوں نے ادا کیا، اور چین میں 2-3 مذاکرات کے راؤنڈز ہوئے جو کہ بہت اچھے، ان میں پروگرس بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد ان واقعات کا ہونا یقیناً یہاں پر امن کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت ایک بہت زیادہ ایک دوسرے پر نااعتباری کی فضا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات مزید بگاڑ کی طرف نہ جائیں۔ گرچہ تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو کئی دن تک جاری رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہاں پر تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہرائے گی۔ یہاں امریکہ میں بھی یعنی سفارتکاری بھی جاری ہے ایران کے ساتھ، اور ایران نے اپنی سفارتکاری میں بہت زیادہ تیزی دکھائی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سینٹ پیٹرسبرگ پہنچے رشیا میں، اور وہاں پر انہوں نے ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی، بہت اہم ملاقات تھی، اس کا ذکر بھی میں کرتا ہوں۔ لیکن پہلے ذکر یہاں امریکہ سے، جہاں سے اطلاع ہے کہ آج صدر ٹرمپ نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ ایران کی اس تجویز پر غور شروع کر دیا، جس میں ایران نے بیسیکلی آفر کیا ہے کہ وہ اپنے ہرمز کو کھولنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کریں گے، جنگ بندی کریں گے، اور بالکل گارنٹی کے ساتھ جنگ بندی کریں گے، تو پھر ہم جو آپ نے ہرمز ہے اس کو کھول سکتے ہیں اور اس پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایران نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس آبی راہداری سے گزرنے والے جہازوں سے جو یہ پیسے وصول کرتا ہے یا فیس وصول کر رہا ہے، کیا وہ لینا بند کرے گا یا وہ جاری رہے گی۔ لیکن بہرحال ایران نے ایک آفر کیا ہے، میں نے کل اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ 3 سٹیجز پر مبنی یہ آفر ہے، کہ جس کے ذریعے ایران چاہتا ہے کہ یہاں پر ڈی ایسکیلیشن کی طرف جایا جائے اور مکمل امن کی طرف بات بڑھائی جائے، اور امریکہ اس پر غور کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جو اسپوکس پرسن ہے ان کا کہنا ہے کہ بالکل اس پر بات چیت ہو رہی ہے،
اور یہاں پر غور بھی ہو رہا ہے۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج ایران پر الزام لگایا ہے کہ اس نے جو آبنائے ہرمز ہے، اس آبی راہداری کو اس نے ایک ایٹمی اسلحے کے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ معاشی جوہری ہتھیار بن چکا ہے بقول مارکو روبیو کے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ابھی تک ایٹمی اسلحہ نہیں آیا، اگر ایٹمی اسلحہ آئے تو پھر وہ یہی کرے گا جو اس نے آبنائے ہرمز کے ساتھ کر رکھا ہے، کہ اس نے پوری دنیا کو اغوا کیا ہوا ہے۔ کچھ اس قسم کا بیان مارکو روبیو کا آیا ایک ایسے وقت جب ایران اس راہداری کو کھولنے کی تجویز پیش کر رہا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ اس پر غور کر رہی ہے کہ کیا اس تجویز کا مثبت جواب دیا جائے یا اس کو رد کر دیا جائے۔ لیکن مارکو روبیو کا آج کا جو بیان ہے اس سے کچھ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید امریکہ ایران کی اس پیشکش سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ امریکہ اس کو رد کر دے گا؟ اس بات کا امکان ہے۔ اور اگر امریکہ اس کو رد کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر کسی حد تک دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، لیکن مجھے پھر بھی بڑی جنگ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ نہ تو ایران یہ جنگ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک الیکشن کے سال میں ایک امریکی صدر جو کہ اس وقت اچھا خاصا غیر مقبول ہے، اور جس کی پارٹی اس وقت الیکشن ہارنے کے خطرے سے دوچار ہے، وہ کبھی بھی لمبی جنگ کی طرف نہیں جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پریشر ٹیکٹک کے طور پر وہ ہر قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش ضرور کرے گا تاکہ ایران کو رام کیا جائے۔ کیا ایران اس کے لیے تیار ہے؟ لگتا ہے کہ ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو عباس اراغچی کی باڈی لینگویج ہے، جس طریقے سے وہ روس پہنچے، جس طریقے سے وہاں پر عام طور ان کا استقبال ہوا، لیکن ولادیمیر پوٹن کے ساتھ جو ان کی ملاقات تھی وہ بہت زیادہ اہم تھی، جہاں پر کہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران کے روس کے ساتھ بڑے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور آج کی ملاقات انہی تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ جبکہ جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، ان کا کہنا ہے کہ روس ہر وہ کوشش کرے گا جس کے ذریعے یہاں پر امن کو واپس لایا جا سکے۔ اور انہوں نے ایرانی جو حکومت ہے اور ایرانی عوام ہے، ان کی بھی بہت زیادہ تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ روس کے صدر کہہ رہے ہیں۔ انتہائی اہم بیان ہے۔ یاد رکھیے کہ ولادیمیر پوٹن نے کچھ زیادہ بیان بازی نہیں کی ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے اس کے حوالے سے۔ اور اس بات کا امکان ہے کہ ایران کوشش یہ کر رہا ہے کہ روس کو ایک گارنٹر کے طور پر میدان میں لائے اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے مکمل جنگ بندی کا۔ اور یہاں پر جو مستقبل ہے اس آبی راہداری کا، یعنی آبِ ہرمز کا، اس کے حوالے سے بھی جو بھی فیصلے ہوں اس میں بھی انٹرنیشنل گارنٹرز کی ضرورت ہوگی۔ اس میں مجھے روس اور چین دونوں بڑے گارنٹرز کے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اراکچی نے ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا وہاں پر۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سے امریکہ نے درخواست کی ہے کہ ہم دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں، یعنی ایران امریکی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد میں جو بات چیت ہوئی تھی، وہ بھی ناکام اس لیے ہوئی تھی کہ امریکہ بہت زیادہ غیر منطقی قسم کی ڈیمانڈز ایران سے کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ معاملات بگڑ گئے اور جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے۔ تو یوں اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور لگتا ہے کہ پریشر دونوں طرف بڑھ رہا ہے اور دونوں جانب سے مختلف ایسے راستے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے اس جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ جبکہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بھی آج ایک بڑا واقعہ ہوا، جہاں ایک مقامی عدالت میں اس شخص کو جو ہے پیش کیا گیا، پول تھامس ایلن، جس نے کہ گزشتہ یعنی ویکینڈ کے دوران صدر ٹرمپ کی زندگی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج یہاں اس پر صدر ٹرمپ کے قتل کی کوشش کا الزام جو ہے اس پر عائد کیا گیا۔ جو اس شخص پر اور بھی مختلف الزامات ہیں جن میں آتشی اسلحہ کو لانا اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا جیسے جو مختلف الزامات ہیں وہ شامل ہیں، اور لگتا ہے کہ اس کو کافی لمبے عرصے تک جیل ہوگی، یہ واپس باہر نہیں نکلے گا۔ اور آخر میں تھوڑا ذکر انڈس بیسن کا، یعنی جو دریائے سندھ کا جتنا بھی بیسن ہے جس میں کہ بہت بڑا علاقہ شامل ہے، اور اس پورے خطے میں جس کو HKH یا ہندو کش ہمالیاز اینڈ کراکورم، یہ جو پہاڑوں کی جو رینج ہے، یا پہاڑی سلسلے ہیں، ان میں بہت زیادہ برف پائی جاتی ہے، اور اسی برف سے دریا نکلتے ہیں، اور یہ دریا پورے ساؤتھ ایشیا اور ایسٹ ایشیا کو سیراب کرتے ہیں۔ اب آج ایک بہت بڑی ریسرچ رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو انڈس بیسن ہے، جو کہ پاکستان کی بیسیکلی زندگی ہے، یعنی پاکستان میں خوراک سب کچھ اسی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، دریائے سندھ کے پانی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔
कहते हैं कि वहां पर एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। जो स्नो कवर है हिंदू कुश, हिमालयस और जो काराकोरम रेंज है, इन तीन रेंजेस में या इन तीन पहाड़ी सिलसिलों में जो बर्फ के गिरने की शरह है, उसमें 27.8% कमी आई है। 27.8%, जो कि बहुत ज्यादा है। और कहते हैं कि ये चौथा साल है मुसलसल कि यहाँ पर बर्फ के जो, जिसे हम स्नो कैप कहते हैं, या जितनी ज्यादा बर्फ गिरी उसकी शरह में मुसलसल कमी आ रही है। चौथा साल है। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट इदारा है, जिसने कि अपनी 2026 की रिपोर्ट में कहा है कि इस इलाके में, यानी इन पूरी तीन रेंजेस में, 10 दरिया, टोटल 12 दरिया यहाँ से बड़े यानी निकलते हैं इन बेसन से, जिनमें से कि 10 दरिया ऐसे हैं जो कि बिलो नॉर्मल स्नो कैप से दो चार हैं, यानी वहां पर बर्फबारी बहुत कम हुई है। और चूंकि इन दरियाओं में पानी बर्फ के पिघलने से आता है, तो चूंकि बर्फबारी कम हुई है, तो इन दरियाओं में पानी की शरह भी कम हो रही है, या पानी की जो फ्लो है वो भी कम हो रही है। फिर उसमें इंडस बैसन का जिक्र किया जा रहा है। वो कहते हैं कि इंडस बैसन का जो इलाका है, इसमें जो बर्फ के गिरने की शरह है, इसके पहाड़ी सिलसिलों में जहाँ से कि पानी आता है इस बैसन में या दरिया सिंध में, और उसमें 18% कमी आई है। और इसके नतीजे में तीन खदशात का इजहार किया जा रहा है। एक ये कि तहरे दरियाओं में पानी कम होगा, क्योंकि जब बर्फ कम है तो बर्फ कम पिघलेगी, जब बर्फ कम पिघलेगी तो दरिया में पानी कम होगा। और दूसरा ये कि इस खत्ते में जितने भी किसान हैं और आम आबादियां हैं, वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो ज़मीन के अंदर पानी के ज़खायर हैं, जिनको हम एक्वीफर्स कहते हैं, यानी कुओं के जरिए, ट्यूबवेल्स के जरिए ज़्यादा पानी खींचा जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो जेर ज़मीन आबी ज़खायर हैं वो मजीद नीचे जाएंगे, वो मुतासर होंगे। और ये कि इन खित्तों में या पूरे इलाके में इंडस बेसिन का जो एरिया है, इसके अंदर ड्राउट्स या खुश्कसाली के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंडस बेसिन में जो ओवरऑल बर्फ की बरी जितनी कम हुई थी, तो उसकी शरह कोई 24.5% कम थी। यानी इस खत्ते में जो दरिया में पानी आता है, उसके लिए जितनी बर्फ दरकार है, उस बर्फ में उस या उसके हुजम में 24.5% कमी देखी गई, जो कि 24 साल में सबसे कम है, 24 साल में। और फिर ये भी कह रहे हैं कि जो डेफिसिट है वो 2026 में भी जारी है, यानी इस साल, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि कम बर्फबारी हुई है, 18.1% नॉर्मल से कम बर्फबारी हुई है। और नियर जो इंडस बेसिन में जितना पानी आता है, यानी दरिया सिंध में जितना पानी आता है, इसका 40% जो है वो स्नो मेल्ट से आता है, यानी बर्फ के पिघलने से आता है, 40%। तो अगर इसमें 18% इस साल कमी आई है, तो इसका मतलब यह है कि जो पानी इसके अंदर आ रहा है दरिया सिंध में, इसमें बहुत ज्यादा कमी आएगी। इस खत्ते में दरिया सिंध पर जिन लोगों का इक्तफा है, कोई 300 मिलियन लोगों जो हैं वो इस पर अपना, यानी गुजर बसर करते हैं। इंडस के पानी से वो अपनी जमीनों को सैराब करते हैं, खुराक पैदा करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में हो। और उम्मी तौर पर अगर आप देखें तो हिंदू कुश, काराकोरम और हिमालयस का जो एरिया है, इसमें 2 अरब लोग जो है वो इस पानी से इस्तेफादा करते हैं, और इस पर वो अपना गुजर बसर बसर करते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल मेकोंग रिवर का, करीम दरिया का, और फिर तिब्बतन प्लेटू में जितनी स्नो होती है, वो कहते हैं कि वहां पर भी गुज़श्ता 24 सालों में सबसे कम स्नो हुई है। जिसका मतलब ये हो कि इन इलाकों से जितना भी पानी आता है दरियाओं की सूरत में, वहां पर भी पानी कम होगा, और यहाँ पर इससे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा मुतासर होगी। एक उसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जो आमू दरिया है, यानी जो इस पर अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा इन्हिसार है, पूरा सेंट्रल एशिया इस पर चलता है, और ये बेसिकली ओरिजिनेट अफगानिस्तान में होता है। इसका जो 74.5% पानी जो है वो स्नो मेल्ट से आता है, यानी बर्फ के पिघलने से आता है। जो हेलमंद रिवर है, एक और दरिया, अफगानिस्तान में ओरिजिनेट होता है। इस्तेमाल इसका पानी अफगानिस्तान और ईरान दोनों में होता है। इसका 77.5% पानी स्नो मेल्ट से आता है, यानी बर्फ के पिघलने से, जबकि इंडस का तकरीबन 40% पानी स्नो मेल्ट से आता है। और तरीम रिवर जो है उसका पानी 23.9% स्नो मेल्ट से आता है। इस रिपोर्ट का कहना है कि चूंकि पानी कम स्नो मेल्ट की वजह से कम आ रहा है इन दरियाओं में, जैसे यांगजी हो गया, मीकोंग रिवर हो गया, और ब्रह्मपुत्रा हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो पानी से पन बिजली बनती है, उस पर भी इसका असर होगा, यानी बिजली पैदा करने के लिए भी शायद पानी की कमी नजर आए, जिसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। अब ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक है।
دیکھیے 2 دن پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے بارے میں، یعنی پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 ملکوں میں ہو رہا ہے جو کہ فوڈ ڈیفیشینٹ ہے۔ ایک ایسا ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے یعنی مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں، ہمارے حکمران ناعاقبت اندیش ہیں، ان کو صرف اور صرف اپنے مفادات عزیز ہیں، ملک کے مفادات ان کو کم ہی نظر آتے ہیں، مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان اب فوڈ ڈیفیشینٹ ملک بن گیا ہے۔ پاکستان ہر سال 10 ارب روپے کا کھانا یعنی خوراک امپورٹ کرتا ہے، اور اب پاکستان آفیشیلی فوڈ ڈیفیشینٹ ہے۔ اور پھر جب یہ خبر آ رہی ہے ایک ایسے وقت جب پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی جو نوعیت ہے، بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ابیینس میں ڈالا ہوا ہے، اس کو انہوں نے بیسیکلی ختم کر دیا ہے، اور پاکستان کا پانی وہ روک رہے ہیں۔ وہ پانی جس کے بارے میں ہماری حکومت اور ریاست کا کہنا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے اور یہ ایکٹ آف وار ہوگا، لیکن آج تک ہماری ریاست نے کچھ نہیں کیا، حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا اس موسم گرما میں ہمارے ہاں پانی کی کمی بہت زیادہ ہو۔ یہ رپورٹ جو بتا رہی ہے، اگر آپ انہی نمبرز پر کچھ تھوڑا بہت بھروسہ بھی کریں اور پھر بھارت کی جانب سے پاکستان کے پانی کے روکے جانے کے جو جو مثالیں موجود ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، تو پھر سوچئے کہ پاکستان کا جو فوڈ باسکٹ ہے جو مینلی پنجاب میں ہے، ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں، وہاں پر جو یہ دریا ہمارے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں، وہاں پر جب پانی کم آئے گا تو خوراک کی پیداوار تو اس سے مزید متاثر ہوگی، اور پاکستان کے لیے شاید یہ ایک بہت زیادہ خوفناک خبر ہے۔ کیا پاکستان کے حکمران اس بات کے حوالے سے کوئی کنسرنڈ ہیں؟ مجھے تو کنسرن نظر نہیں آ رہے، کیونکہ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے ہم نے گرین پاکستان کا انیشیٹو شروع کیا، پھر کہا 6 نہریں بنا رہے ہیں، جب وہ کنٹروورشل ہو گئیں وہ پروجیکٹ ہی غائب ہو گیا، آج تک پتہ ہی نہیں لگا۔ ہمارے ہاں جو کاسٹ آف ڈوئنگ فارمنگ ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ جو ہمارے کسان ہیں وہ بیچارے رل گئے ہیں۔ ہر کسان کو جو حالیہ دنوں میں جو پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ نمبرز پیش کیے گئے تھے جس کو حکومت نے آج تک کنٹیسٹ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہر کسان کو تقریباً فی ایکڑ 60,000 روپے تک نقصان ہو رہا ہے موجودہ فصلوں میں۔ جب پانی نہیں ہوگا تو فصلیں کہاں سے ہوں گی، اور جب فصلیں نہیں ہوں گی تو پاکستان اپنی اس بڑھتی ہوئی آبادی کو کس طریقے سے فیڈ کرے گا، کہاں سے ان کے لیے خوراک لائے گا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک فوڈ ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، کسانوں میں اعلیٰ ترین جو بیج ہے مفت تقسیم کیا جانا چاہیے۔ یہاں پر وہ پیسہ جو کہ ہم فوڈ امپورٹ پر لگاتے ہیں، اگر وہ ہم سبسڈیز کی صورت میں اپنے فارمر کو دیں تو یہی جو کسان ہے یہ آپ کو اتنا خوراک پیدا کر کے دے گا کہ ہمارے پاس خوراک کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے لیے قیادت چاہیے، اس کے لیے پالیسی چاہیے، اس کے لیے ذہن چاہیے، اس کے لیے عقل، فہم، فراست اور نیت چاہیے۔ کیا یہ سب کچھ موجود ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اس کا جواب اپنے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔